اور خاص طور پر جن کی زبان اردو ہے اور وہ اردو میں گفتگو کرتے ہیں ان کے لیے بہت آسان ہے۔ تو پہلا لفظ بسم اللہ سے جب شروع ہوتا ہے تو بسم اللہ کے شروع میں با ہے۔ آپ دیکھیے گا، بسم اللہ پڑھیے گا اور بسم اللہ کے اندر پہلا لفظ با ہے۔ با کے معنی ہے ساتھ۔ یہ لفظ استعمال ہوتا ہے اردو کے اندر با اولیاء، اولیاء کے ساتھ، اور با کے معنی سے کے بھی آتے ہیں، با کے معنی مدد کے بھی آتے ہیں، اور اسم یہ بھی ایک کامن لفظ ہے جو اردو میں بولا جاتا ہے، اور ہم عموماً لوگوں سے پوچھتے ہیں آپ کا اسم شریف کیا ہے، آپ کا اسم شریف کیا ہے، تو یہ اسم ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ اسم اور با کے معنی ساتھ یا سے یا مدد۔ اللہ کا لفظ بھی رحمان اور رحیم یہ دو الفاظ ہیں، اور یہ دونوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں، رحمان بھی اور رحیم بھی۔ دونوں کا معنی ہے مہربان۔ تو ترجمہ اس کا بہت آسان ہوا کہ اللہ کے نام سے، شروع اللہ کے نام سے جو رحمان ہے اور جو رحیم ہے۔ تو اسم کے معنی نام۔ اب جو بھی آپ کام کریں تو آپ اس کا لحاظ رکھیں گے کہ جب آپ گاڑی چلائیں بسم اللہ پڑھیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ کے نام کی مدد سے گاڑی چلانا شروع کر رہا ہوں، اور ایسے اللہ کے نام سے جو مہربان ہو رہے ہیں۔ کھانا کھا رہے ہیں تو بھی یہ نیت ہوگی کہ میں کھانا کھانا شروع کر رہا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور رحیم ہے۔ الحمدللہ کا معنی بتائیے کیا ہے؟ اللہ کا شکر ہے۔ یہ ترجمہ بہت آسان ہے، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کی تعریف ہے۔ رب کے معنی پیدا کرنے والا، عالم کے معنی دنیا، اور عالمین اس کی جمع ہے۔ تو تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام عالموں کو پالنے والا ہے۔ الرحمن جو رحمان ہے، الرحیم جو رحیم ہے۔ مالک کا ترجمہ مالک، دکان کا مالک، گھر کا مالک، وہی مالک یہاں بھی مراد ہے۔ اس کی تفسیر آپ پہلے سن چکے ہیں کہ مالکی یوم الدین بھی پڑھ سکتے ہیں اور ملکی بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اس کو مالک کو میم الف زبر ما کے ساتھ نہیں لکھا گیا بلکہ میم کھڑا زبر ما لکھا گیا ہے، تاکہ جو آدمی مالک پڑھنا چاہے وہ مالک پڑھے اور جو آدمی ملک پڑھنا چاہے وہ آدمی ملک پڑھ سکتا ہے۔ ملک کے معنی بادشاہ کے ہیں اور مالک کے معنی مالک کے ہیں۔ اور دین ایک لفظ ایسا ہے کہ جو ہمارے یہاں استعمال تو ہوتا ہے لیکن دین مذہب کے بارے میں استعمال ہوتا ہے، مگر یہاں بدلے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ نعبدو یہ عبادت سے ہے، اور نستعین استعانت سے مدد چاہنا، یعنی ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور ہم آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدی یہ ہدایت سے ہے۔ ہدیہ ہم استعمال کرتے ہیں اپنی زبان کے اندر، کسی کو ہدیہ لینا دینا، ہدایت کا لفظ استعمال ہوتا ہے، تو اہدی کے معنی ہدایت کے ہیں۔ اور صراط کے معنی راستے کے، جیسا کہ ہم بولتے ہیں پل صراط، لیکن اس کی تفسیر آپ پچھلے ہفتے سن چکے ہیں کہ صراط کون سے راستے کو کہتے ہیں؟ مستقیم، سیدھا، یہ اردو لفظ بھی ہے اور اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ پھر صراط کا معنی آگے پھر وہی راستہ، انعمتا انعام سے ہے۔ اسی طریقے سے علیہم ہے، اس کو کئی طریقوں سے اور بھی پڑھا جا سکتا ہے، جیسے علیہم بھی پڑھ سکتے ہیں، علیہم بھی پڑھ سکتے ہیں اور علیہم بھی پڑھ سکتے ہیں، سب کا معنی ایک ہی۔ غیر کے معنی علاوہ، اور مغضوب جس پر غضب ہو، غضب کے معنی میں ہے، اور ضالی ضلالت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور یہ ہمارے معاشرے میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو
تو قرآن مقدس کے یہ الفاظ ہیں جن میں اکثریت ایسے الفاظ کی ہے جن کو ہم آسانی سے سمجھ سکتے ہیں، اس لیے تھوڑی سی توجہ دے کر ان الفاظ پر ہمیں غور کرنا چاہیے اور ان کو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ آج کی گفتگو کی ابتدا، آپ ادھر آ جائیں، ادھر آ جائیں، آپ کرسی دے دیں۔ آج گفتگو کا آغاز حضرت مولانا ادریس صاحب کاندھلوی جو مفسر قرآن کہلاتے ہیں، کاندھلا کے رہنے والے ہیں، جو ہندوستان کا ایک ایسا خطہ ہے جو بہت ہی مردم خیز خطہ کہلاتا ہے، جہاں بڑے بڑے اولیاء کرام، بڑے بڑے ادیب لوگ پیدا ہوئے۔ اسی جگہ میں ایک وہ اہل دل بھی پیدا ہوا جنہوں نے حضرت رومی رحمۃ اللہ علیہ کے مثنوی شریف کا آخری حصہ لکھا ہے، جس کی پیشن گوئی مولانا روم نے کی تھی کہ ایک صاحب مثنوی کا باقی ماندہ حصہ لکھیں گے، وہ اسی کاندھلے میں پیدا ہوئے۔ اور حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ جو عاشق رسول ہیں، وہ بھی یہیں کے پیداوار ہیں۔ حضرت مولانا ادریس صاحب نے جب اپنی تفسیر کا آغاز کیا ہے تو انہوں نے ایک بڑی شاندار بات کی ہے، اور اسی بات سے میں آج کی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا ہے کہ میں نے جو کچھ اپنی تفسیر میں لکھا ہے یہ ان کی کسر نفسی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ مولانا ادریس اس پائے کے لوگوں میں سے ہیں جیسا کہ امام بہقی اور امام ترمذی، لیکن ان کی کسر نفسی ہے۔ وہ یوں کہتے ہیں کہ میری مثال تو ایسی ہے جیسے کسی نے ایک دسترخوان چنا اور اس دسترخوان پر مختلف قسم کے کھانے لا کر کے لگا دیے گئے ہوں، اس میں کچھ نمکین کھانے ہوں، کچھ میٹھے ہوں، کچھ چٹپٹے ہوں، مختلف قسم کی ڈشیں لا کر دسترخوان پر رکھتی ہوں، بس میری حیثیت اسی طرح کی ہے۔ شیخ پر بات ہے، شیخ التفسیر ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی چاہے کہ ان ڈشوں سے اور زیادہ فائدہ حاصل کرے تو میں یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ یہ میں نے ڈشیں کہاں سے حاصل کی ہیں۔ تو مولانا ادریس صاحب کی اس بات سے آج کی اس مجلس کا آغاز کرتے ہیں کہ جو کچھ بیان کیا جا رہا ہے یہ میرا اپنا نہیں ہے، بلکہ بقول مولانا ادریس شیخ التفسیر کے ایک دسترخوان چنا ہے جس میں مختلف ڈشیں ہیں، اور وہ کہاں سے حاصل کی ہیں ان کو بھی بتا دینا آپ کے لیے ضروری ہے کہ تفسیر حقانی ہے، پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ضیاء القرآن ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان القرآن ہے، مولانا ادریس صاحب کی معرف القرآن، مفتی محمد شفیع صاحب کی معرف القرآن، اور مختلف کتب سے یہ مضمون آج کی مجلس میں بیان ہوگا۔ تو مزید اگر کوئی آدمی اپنی تسلی کے لیے اور اپنے مزید علم اور معلومات کو بڑھانے کے لیے چاہے تو ڈائریکٹ وہاں سے فیض حاصل کرے۔ بھائی، انسان دو چیزوں سے بنا ہے، ایک اس کا جسم ہے اور ایک اس کی روح ہے۔ روح اصل ہے اور جسم اس کے تابع ہے، لیکن جسم بھی سفر کرتا ہے اور روح بھی سفر کرتی ہے۔
دنیا کے تمام انسان سفر میں ہیں اور ہر آدمی اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے، مگر سوال یہ ہے کہ آدمی نے اپنی منزل کس کو بنایا ہے اور اس کی منزل ہے کیا؟ دنیا میں ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جن کی کوئی منزل نہیں ہے، جن کا کوئی ڈائریکشن نہیں ہے، اور وہ بغیر ڈائریکشن کے بھاگے جا رہے ہیں۔ کبھی دل میں آیا تو اس طرف بھاگ گئے، کبھی دل میں آیا تو یوں بھاگ گئے، کبھی سیدھے بھاگے، کبھی الٹے بھاگے، اور ان کی منزل کوئی متعین نہیں ہے۔ یعنی وہ خدا کو نہیں مانتے، ان کی منزل متعین نہیں ہے، بلکہ ان کا بنیادی مقصد صرف دنیا کی حد تک ہے کہ کوئی دنیا میں اس کی منزل یہ رکھتا ہے کہ وہ کوئی اچھا ڈاکٹر بنے، کسی کی منزل یہ ہے کہ اچھی ڈگری حاصل کرے، کسی کی منزل یہ ہے کہ وہ دولت حاصل کرے، کسی کی منزل ہے کہ سلطنت حاصل کرے، اور ان منزلوں کی سمت میں ہر انسان دوڑا ہوا جا رہا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا انسان کی یہی منزل ہے؟ اگر انسان کی یہی منزل ہو تو پھر انسان کو اطمینان اور سکون کی زندگی گزارنا چاہیے، اس لیے کہ منزل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے ٹھکانے پر پہنچ جائیں، اپنی منزل پر پہنچ جائیں تو آپ کو اطمینان اور سکون ہو جائے۔ لیکن جتنے لوگ یہ اپنی منزل متعین کیے ہوئے ہیں اور اب اپنی منزلوں کی طرف دوڑ رہے ہیں، مثلا ایک ڈاکٹر ہے اور اس کی منزل ہے کہ ایک دولت کمانا، وہ دولت کما چکا ہے، تو اس کو اطمینان اور سکون کی زندگی نصیب کیوں نہیں ہے؟ معلوم ہوا کہ وہ منزل پر نہیں پہنچا۔ پھر وہ مالدار لوگ خودکشی کیوں کرتے ہیں؟ انجینئر اور ڈاکٹر خود کو کیوں ہلاک کر ڈالتے ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنی منزل کو صحیح متعین نہیں کیا۔ یہ ان کی منزل نہیں تھی، یہ ان کا ایک اسٹیشن تھا، مگر اس اسٹیشن کے علاوہ ایک دوسرا اسٹیشن ہے۔ جس طرح سے انسان دنیا میں آنے سے پہلے عالم ارواح میں ایک اسٹیشن پر تھا، اس اسٹیشن سے ماں کے پیٹ کے اندر آیا، پھر اس اسٹیشن سے دنیا میں آیا، پھر اس اسٹیشن سے عالم قبر اور برزخ میں چلا جائے گا، پھر اس اسٹیشن کے بعد عالم حشر میں جائے گا، اور پھر آخری منزل اس کی جنت ہوگی۔ اب جب جنت ہوگی تو جنت کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نہ وہاں غم ہوگا، صرف خوشی ہی خوشی ہوگی، نہ وہاں کچھ کرنے کو ہوگا، آرام اور سکون اور چین ہوگا۔ یہ آخری انسان کی منزل ہے جس کو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کیا۔ تو یہ منزل کچھ لوگوں کی نظر میں ہے اور کچھ لوگوں کی نظر میں یہ منزل نہیں ہے۔ جن لوگوں کی نظر میں یہ منزل ہے وہ مذہب پرست لوگ کہلاتے ہیں، اور جن لوگوں کی یہ منزل نہیں ہے وہ غیر مذہب دہریہ نیچریہ لوگ کہلاتے ہیں۔ تو جن کے سامنے آخرت کی منزل ہے وہ مذہب کے لوگ کہلاتے ہیں۔ مذہب میں عیسائی بھی ہیں، مذہب میں یہودی بھی ہیں، مذہب میں ہندو بھی ہیں، اور مذہبی دوسرے جین بھی ہیں، دوسرے مذہبوں کے ماننے والے بھی ہیں، وہ مذہبی لوگ کہلاتے ہیں۔ کیوں؟ ان سب کی ایک منزل ہے۔ چنانچہ آپ کسی عیسائی پادری سے پوچھئے کہ آپ چاہتے کیا ہیں، وہ ایک جواب دے گا کہ پیراڈائز۔ ہندو سے پوچھئے کیا چاہتے ہو، وہ کہے گا سورگ۔ مسلمان سے پوچھو تم کیا چاہتے ہو، وہ کہے گا جنت۔ تو جتنے یہ مذہبی لوگ ہیں ان سے جب آپ سوال کریں گے کہ تمہاری منزل کیا ہے، تو ان سب کی ایک منزل متعین ہے، وہ ایک ہی جواب دیتے ہیں کہ جنت اور اللہ، اس کے علاوہ کوئی دوسری منزل ہماری نہیں ہے۔ چنانچہ یہ دنیا میں دو طبقے ہو گئے، ایک طبقہ وہ ہو گیا جس نے اپنی کوئی منزل متعین نہیں کی اور صرف دنیا ان کی نظر میں ہے، اور ایک طبقہ وہ ہو گیا جو اپنے آپ کو مذہبی کہتا ہے اور اس نے اپنی منزل کو متعین کیا ہوا ہے۔
تو عیسائیوں نے، یہودیوں نے اور جتنے بھی مذہبی لوگ ہیں ان سب نے اپنی منزل کو متعین کیا ہے اور ان سب کی منزل اللہ سبحانہ و تعالی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ سب کا نظریہ اور سب کا عقیدہ یہ ہے کہ ہماری منزل اللہ کی ذات ہے اور ہماری منزل جنت الفردوس ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر مسلمان صوفیہ کو آپ محنت اور ریاضت کرتے ہوئے دیکھیں گے تو عیسائیوں میں آپ کو ایسے ایسے راہب اور ایسے ایسے پادری ملیں گے کہ جنہوں نے 10 سال 20 سال تک کسی عورت کے اوپر نظر نہیں ڈالی، اور اتنی ریاضت کہ مسلم صوفیہ نے اتنی ریاضتیں نہیں کی جتنی کہ عیسائیوں نے اور جتنا جوگیوں نے ریاضتیں کی ہیں۔ ایک ایک پیر پر کھڑے رہنا، 40 دن تک ایک ایک پیر پر کھڑے رہنا، ایک ستون پر اوپر چڑھ جانا، بارش ہو کچھ بھی ہو اس کو برداشت کرنا۔ اس سے اگر کوئی سوال کرے کہ تم کیوں یہ برداشت کر رہے ہو تو وہ کہے گا صرف اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ جو کسی پوچھو کہ تم یہ چلے کیوں کاٹ رہے ہو تو وہ یہی جواب دے گا کہ اللہ کے لیے۔ یہودیوں سے پوچھو وہ جواب دیں گے کہ اللہ کے لیے کاٹ رہے ہیں۔ آگے سوال، منزل تو سب کی متعین ہے لیکن ضروری نہیں ہے کہ منزل تک تمام لوگ پہنچ جائیں۔ اس منزل تک کیسے پہنچا جائے، یہ تو سب کی منزل ایک ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ رستے جدا جدا ہیں، منزل تو ایک ہے۔ بے شک بالکل صحیح ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوگا کہ اگر رستے جدا جدا ہوں گے تو ایک منزل پر پہنچنا آسان کام نہیں ہو سکتا، بلکہ آپ نے کسی ایسے راستے کو متعین کرنا ہوگا جو راستہ آپ کو منزل تک پہنچا دے۔ اس راستے کو متعین کرو۔ تو منزل تو سب کی ایک ہی ہے، مقصد سب کا ایک ہی ہے، لیکن جس راستے کو متعین کرنا ہے اس پر غور کرنا ہے کہ وہ راستہ ہے کون سا۔ وہ راستہ عقل کے اعتبار سے، نقل کے اعتبار سے وہ راستہ ہے جس کو آدم علیہ السلام لے کر آئے، وہ راستہ ہے جس کو عیسیٰ علیہ السلام نے پیش کیا، وہ راستہ ہے جس کو موسیٰ علیہ السلام نے پیش کیا، وہ راستہ ہے جس کو ہندو مذہب کے اوتاروں نے پیش کیا۔ وہ راستہ ہے اہدنا الصراط المستقیم والا راستہ۔ تاریخ کی روشنی میں تمام مذہب کے اوپر نظر ڈالی جائے تو یہ کہنے پر انسان مجبور ہو جاتا ہے کہ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم سے ہٹے، یہودی موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم کو چھوڑ بیٹھے، اور ہندو اپنے مذہبی رہنماؤں کو بھول کر نہ جانے کہاں کہاں بھٹک گئے، اور ایسی ایسی منگھڑت چیزیں لوگوں کے سامنے لا کر کے پیش کر دی کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ تم کرتے کیا ہو۔ میرے پاس ایک اچھے پڑھے لکھے شخص ہندوستان میں آتے تھے، میں نے ایک روز ان سے سوال کیا کہ آپ ہندو مذہب کو مانتے ہیں؟ آپ نے پڑھا بھی ہوگا کہ ہاں۔ کہ میں آپ سے ایک تو سوال کرنا چاہتا ہوں، اس کا جواب مجھے آپ دیجیے۔ پوچھے کہ آپ مہادیو کے بارے میں کیا خیال رکھتے ہیں؟ آپ کے مذہب کے بڑے جانے پہچانے مشہور اولیاء میں سے ہیں کہ ہاں۔ کیسے آدمی؟ کہ اچھے آدمی ہیں۔ کہ میرا تو کم از کم عقیدہ یہی ہے اور میرا مذہب تو یہ کہتا ہے کہ مہادیو ایک اچھے آدمی تھے۔ تو اب میں دوسرا سوال آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کسی کے گھر میں داخل ہونا چاہیں تو کیا آپ بغیر اجازت کے اس کے گھر میں داخل ہو جائیں گے؟ کم از کم آپ اتنا تو ضرور سوال کریں گے کہ میں کم انسائڈ؟ آپ ایک معمولی سی آفس میں بھی اگر جائیں تو آپ سوال کرتے ہیں کہ میں آپ کے گھر میں اندر آ سکتا ہوں کہ نہیں آ سکتا؟
اگر چپراسی آپ کو یہ کہہ کر کے روک دے کہ صاحب ابھی بزی ہیں، آپ یہاں ویٹنگ روم میں تشریف رکھیے، آپ اندر ابھی نہیں جا سکتے، تو آپ کی شرافت کیا کہتی ہے؟ آپ کی شرافت یہ کہتی ہے کہ آپ ویٹ کریں اور جب اندر سے بلایا آئے تب جائیں۔ لیکن اگر کوئی ایک آدمی چپراسی کے پیون کے یہ کہہ دینے پر کہ اندر ابھی آپ نہیں جا سکتے، اندر بزی ہیں، آپ کو بلایا جائے گا اور آپ ایک تلوار نکالیں، اس کا سر قلم کر دیں، تو کیا یہ کوئی اچھی بات ہوگی؟ اور کوئی شریف آدمی اس کو برداشت کرے گا؟ کہا نہیں۔ میں نے اگلا سوال مجھ سے کیا تو اچھا ایک بات آپ بتائیں، مہادیو آپ کی نظر میں، ہم سب کی نظر میں اچھے آدمی تھے، ولی صفت انسان کے نام کہ جب وہ پاروتی کے گھر جاتے ہیں اور وہ پاروتی نے جو باہر اپنا خادم بٹھایا ہوا ہے وہ یوں کہتا ہے کہ پاروتی اندر غسل کر رہی ہیں، آپ نہیں جا سکتے اندر، یہاں بیٹھیے، تو مہادیو جی نے کیا کیا ہے؟ تلوار نکالی اور اس خادم کو قتل کر دیا۔ یہ تاریخ ہے، کہاں ہے؟ کیا یہ کوئی شریف آدمی یہ بات کر سکتا ہے؟ کیا نہیں کر سکتا؟ تو پھر ایک طرف تم ایک شخص کو اچھا کہہ رہے ہو اور دوسری طرف تم اس کا یہ حلیہ بگاڑ رہے ہو کہ اس نے خادم کو قتل کر دیا۔ آپ نے ایک مورتی دیکھی ہوگی، اس مورتی کا سر ہاتھی کا ہے، اس مورتی کا سر ہاتھی کا ہے، اس کو گنپتی کہتے ہیں۔ جب پاروتی نے پوچھا کہ وہ خادم کو کیوں قتل کیا، کہا اس نے مجھے آنے سے روکا، کہا میں غسل کر رہی تھی، کہا اچھا اسے زندہ کرو۔ تو ان کی تاریخ میں لکھا ہے کہ پھر وہ انہوں نے اپنے دیو کو بھیجا کہ تلاش کر کے لاؤ اس کا سر کہاں گر گیا، سر نہ ملا تو ایک ہاتھی کا سر کاٹ کر لایا اور اس پہ فکس کر دیا اور وہ گنپتی بن گیا۔ دوسرا سوال، شری کرشن جی کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ پیغمبر کا درجہ تم دیتے ہو کہ ہاں بالکل دیتے ہیں۔ پیغمبر کتنا پاک باز ہوتا ہے، بہت ہوتا ہے۔ میں بھی مانتا ہوں کہ شری کرشن جی بڑے اچھے آدمی تھے، لیکن تمہاری مذہبی کتابوں کے اندر کیا چیز لکھی ہوئی ہے؟ کیا کوئی آدمی ایسا کر سکتا ہے کہ عورتیں نہا رہی ہوں اور ان کے کپڑے لے کر کے بھاگ جائے؟ کہ نہیں، کتاب اٹھاؤ، شری کرشن جی کے بارے میں تم نے کیا لکھا ہے کہ جب عورتیں تالاب میں غسل کرتی تو یہ ان کے کپڑوں کو چوری کر کے اٹھا کر کے کسی درخت پر چڑھ جاتے، اور جب وہ عورتیں باہر نکلتی اور کپڑے نہ پاتی تو دیکھتی کہ شری کرشن جی اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، تو پھر ایک ایک کو بلاتے اور ایک ایک کو کپڑا دیتے۔ کیا یہی وہ چیز ہو سکتی ہے کسی شریف آدمی سے متعلق؟ اور سوال، یہ ہنومان جی کا تم نے نام سنا ہے، کہاں ہے؟ ذرا اس کی کہانی تو پڑھو۔ تو غرض یہ تو ایک لمبی کہانی ہے، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جن کے یہاں یہ خیالات اور نظریات ہوں اور جن کی تاریخ کو ایسا مسخ کر دیا گیا ہو کہ ایک طرف ان کو بہت بڑا شریف اور ایک طرف ان کو بہت بڑا گنڈا بنا کر کے پیش کیا گیا ہو، تو کیا یہ امید رکھی جا سکتی ہے کہ ان سے کوئی اچھی تعلیم مل سکتی ہے اور کوئی اچھی مل سکتی ہے؟ یہ صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے کہ جس سیرت کے اندر صرف ایک ہی کردار ہے، اچھے پر کا کردار ہے، برے پر کا کردار کوئی ایک نظر نہیں آئے گا۔ لہذا منزل تو متعین کرو، صحیح ہے، لیکن اس منزل تک پہنچنے کا راستہ بھی ڈھونڈو، اور اس منزل تک راستہ پہنچتا ہے صرف شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور شریعت محمدی عین مطابق ہے شریعت موسوی کے، شریعت محمدی عین مطابق ہے شریعت عیسوی کے۔
موسیٰ علیہ السلام جو شریعت، عیسیٰ علیہ السلام جو چیز لے کر آئے اور جو تمہارے تمام مذہبوں والوں نے بیان کی، وہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ حضرت سعید ابو معلّہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے پکارا، امیہ ادھر آؤ۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، اس لیے کہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ میں نے نماز ختم کی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ میاں میں نے تمہیں پکارا تھا اور جواب تم نے نہیں دیا۔ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا قرآن کہتا ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول تمہیں پکارے تو ان کا جواب دو، چاہے تم نماز کی حالت میں کیوں نہ ہو۔ اس وقت میں رسول کا جواب دینا ضروری ہے۔ اس وقت نماز ختم کرو، نماز ختم کر کے فوراً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر دو اور جواب دو، فوراً کہو یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ حاضر ہو، فرمائیے۔ یہ مسئلہ سمجھایا اور اس کے بعد میں کہا کہ میں تجھے ایک ایسی صورت سناؤں گا، بتاؤں گا جو نہ توریت میں نازل ہوئی، نہ زبور میں اتری، نہ کسی آسمانی کتاب کے اندر اس کو نازل کیا گیا۔ اور آپ نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا کہ مسجد سے باہر نکلنے سے پہلے پہلے وہ صورت میں تمہیں بتا۔ فون کسی کو اور پھر وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے کہا کہ یہ سورہ فاتحہ ہے جو نہ توریت میں نازل ہوئی، نہ زبور میں نازل ہوئی، نہ انجیل میں نازل ہوئی۔ اور ایک روایت پچھلے ہفتے اور سنائی تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام خدمت اقدس میں تشریف فرما ہے اور ایک آواز آتی ہے، آپ فرماتے ہیں یا رسول اللہ آسمان کا ایک دروازہ کھلا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں کھلا، اور اس دروازے سے ایک فرشتہ نازل ہوا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو خوشخبری سناتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو دو نور عطا کیے ہیں، ایک سورہ فاتحہ اور ایک سورہ بقرہ کی دو آخری آیات ہیں۔ اور یہ بھی بات عرض کی تھی کہ قرآن مقدس میں جو کچھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان کیا ہے وہ سارے کا سارا سورہ فاتحہ میں ہے، اور جو کچھ سورہ فاتحہ میں بیان کیا گیا وہ سارے کا سارا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اور جو کچھ بسم اللہ میں بیان کیا گیا وہ بسم اللہ کے با کے اندر ہے، اس لیے کہ با کے معنی ہے ملانا۔ اور آدم علیہ السلام سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی آئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک جتنے اولیاء صلحاء مصلحین آئے ان سب کا ایک ہی بنیادی مقصد تھا، وہ تھا ملانا، یعنی مخلوق کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ میں ملا دینا۔ یہ پورے انبیاء کا بنیادی مقصد تھا، کیسے ملایا جائے، کیا طریقہ ہو، تو وہ سورہ اس صورت کے اندر بیان کیا گیا اور بسم اللہ کی با کے اندر ان تمام مسائل کو سمو دیا گیا ہے۔ اب آگے آج کی درس میں یہ چیز ظاہر ہوگی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس صورت میں کتنے علوم کی بھرمار کی ہے، کتنے علوم بیان کیے گئے ہیں۔ 3 علم ہیں، ایک علم شریعت، ایک علم طریقت اور علم حقیقت۔ علم شریعت کیا ہے؟ علم شریعت کے اندر 2 علم ہیں، ایک علم عقائد اور ایک علم فقہ۔ علم عقائد کس کو کہتے ہیں؟ اس کی بھی 2 شاخیں ہیں علم عقائد کی، 3 اس کی شاخیں بیان کی گئی اور تینوں کو اس صورت کے اندر بیان کیا گیا، علم شریعت، علم طریقت، علم حقیقت۔ پھر علم شریعت کی 2 شاخیں، 2 شعبے، علم العقائد اور علم فقہ۔ عقیدہ بلیف کو کہتے ہیں کہ انسان کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں۔ اس دنیا میں مختلف لوگ ہیں کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں مختلف عقائد رکھتے ہیں۔ اس میں یہودیوں کا عقیدہ علیحدہ ہے، نصرانیوں کا عقیدہ علیحدہ ہے، ہندوؤں کا عقیدہ علیحدہ ہے، اور اسلامی عقیدہ ایک مستقل عقیدہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سورت کے اندر علم عقائد کو بھی بیان کیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوری دنیا کائنات کے مالک ہیں، پوری کائنات کے خالق ہیں، وہ موجود ہیں، ہر چیز کا علم رکھتے ہیں، ہر چیز پہ قدرت رکھتے ہیں، ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ باقی رہیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، پورے عالم کے مالک ہیں، پورے عالم کے خالق ہیں اور پیدا کرنے والے ہیں۔ یہ عقیدہ اسلامی ہے۔ ہندوانی عقیدہ یہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں روزی کا دینے والا ایک علیحدہ خدا ہے، موت دینے والا ایک علیحدہ خدا ہے، دولت دینے والا ایک علیحدہ خدا ہے، سب علیحدہ علیحدہ خدا ہیں۔ اور پھر انہوں نے تقسیم کر دی، اسی وجہ سے ہندو مذہب کے اندر 33 کروڑ خداؤں کو پوجا جاتا ہے۔ 33 کروڑ خداؤں۔ ایک گھر کے اندر اگر 10 لوگ ہوتے ہیں تو ان 10 کے 10 خدا علیحدہ علیحدہ رکھے ہوئے ہیں۔ لطیفے کے طور پر ایک قصہ ہے کہ ہمارے یہاں ایک صاحب نے اسلام قبول کیا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ تمہاری کہانی کیا ہے؟ تو خیر انہوں نے اپنی کہانی سنائی کہ جب میں نے اسلام قبول کیا تو ہمارے گھر والوں نے ہمارے اوپر کورٹ میں دعویٰ کر دیا کہ یہ پھر گیا اپنے مذہب سے۔ سخت قانون ہے ہندوستان کا۔ جج نے مجھے بلایا اور مجھ سے پوچھا کہ تم مسلمان کیوں ہوئے؟ ہیرنگ پر میں نے اس کو کہا کہ جج صاحب میں ایک ڈرائیور آدمی ہوں، گاڑی چلاتا ہوں، اور میں ایک مثال سے آپ کو بات سمجھا سکتا ہوں کہ پڑھا لکھا تو آدمی نہیں ہے، کیا سمجھو آپ کرسی پہ بیٹھ جائیں، آپ پیر پہنے ان کو کرسی دے دو، پیر پہنا دیں۔ کہ میں نے جس سے کہا کہ میں آپ کو یہ بات ایک مثال سے سمجھاؤں گا، کہ سمجھاؤ۔ کہ میں ڈرائیور آدمی ہوں، ٹرک چلاتا ہوں روڈ کے اوپر۔ اب میرے علاوہ ایک اور بھی ڈرائیور ہے، مختلف لوگ ڈرائیو کر رہے ہیں۔ اب ایک ڈرائیور تو ایسا ہے کہ کبھی اس ہوٹل پہ کھانا کھاتا ہے، کبھی اس ہوٹل پہ کھاتا ہے، کبھی اس ہوٹل پہ کھاتا ہے۔ تو اگر میں ایسا کرنے لگوں کہ آج اس ہوٹل پہ کھاؤں، کل اس ہوٹل پہ، پرسوں اس ہوٹل پہ کھاؤں، اور ایک روز اتفاق ایسا ہو جائے کہ میری جیب میں پیسے نہ ہوں اور میں اس ہوٹل والے سے یہ کہوں کہ بھائی آج میرے پاس پیسے نہیں ہیں، کل دے دوں گا، تو ہوٹل والا مجھے یہ جواب دے گا کہ تم کو کون پہچانتا، آج تو پہلی مرتبہ تم کو دیکھا ہے میں نے یہاں پر، وہ لفٹ نہیں کرے گا۔ لیکن اگر میں روزانہ ایک ہی ہوٹل پر کھانا کھاتا ہوں اور ایک دن ایسا آتا ہے کہ میرے پاس جیب میں پیسے نہیں رہتے اور میں ہوٹل والے سے کہتا ہوں کہ بھائی آج میرے پاس پیسے نہیں ہیں، تو آپ ایمانداری سے بتائیں کہ اس کا جواب کیا ہوگا؟ وہ یہ کہے گا کوئی بات نہیں ہے، روزانہ کے گاہک کو روز آتے ہو، کل سے پرسوں دے دینا۔ جج صاحب ہندو مذہب کے اندر 33 کروڑ خدا ہیں، اگر میں روزانہ کسی ایک کی پوجا کروں تو 33 کروڑ سال چاہیے، میری تو زندگی بھی نہیں ہے اتنی۔ اور اگر مرنے کے بعد میں جس خدا کو کہوں کہ جنت دلواؤ، وہ کہے کہ تو پہلی مرتبہ تو تیری صورت دیکھی ہے، میں تجھے پہچانتا نہیں، تو میرا کیا بنے گا؟ تو کیا ایک کو پوجنا زیادہ، منانا زیادہ آسان ہے یا 33 کروڑ کو منانا زیادہ آسان ہے؟ کا جج خاموش ہو گیا۔ جو 33 کروڑ کو منانا اتنا مشکل کام ہو، اس کے پیچھے دنیا بھاگی جا رہی ہے اور ایک خدا بند تعالیٰ کو منانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس لیے اسلام یہ کہتا ہے کہ ایک خدا کو مناؤ، اور وہ خدا وہ ہے کہ جو روزی بھی دیتا ہے، وہ خدا وہ ہے کہ جو مارتا بھی ہے، جلاتا بھی وہی ہے، سب کچھ وہی کرتا ہے، اور اس نے پاور اپنے کسی کے ہاتھ میں نہیں دی ہے کہ دوسرا آدمی اس کے پاور کو استعمال کر سکے۔ اور اعلان کر دیا اللہ لا الہ الا الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم
لہو ما فی السماوات و ما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ۔ روزی دینا تو دور کی بات ہے، کسی کو یہ بھی حق حاصل نہیں ہے کہ بغیر اجازت کے اللہ کی دربار خداوندی میں سفارش بھی کر سکے۔ روزی دینا تو دور کی بات ہے، سفارش بھی نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ سبحانہ وتعالی اجازت نہ دے۔ چنانچہ میدان قیامت کے اندر بڑے بڑے انبیاء علیہ السلام پریشان ہوں گے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی جائے گی کہ اب آپ سفارش کیجیے، تو آپ سفارش کریں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی اعلان کرتے ہیں کہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، کہ تمام چیزوں کا مالک، سب کا خالق، مہربان، پیدا کرنے والا، موجود، سب کچھ اللہ سبحانہ وتعالی ہے۔ اس لیے اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا نہایت ضروری ہے کہ اللہ موجود ہے، اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے، اللہ کی ذات کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ کسی نے بڑے اچھے اشعار کہے، کہتا ہے نہ ہو توفیق رب تو پھر کسی سے کچھ نہیں ہوتا، رشی سے اور منی سے اور ولی سے کچھ نہیں ہوتا، نہ ہو توفیق رب تو پھر کسی سے کچھ نہیں ہوتا۔ شاہ قادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس میں ایک صاحب آئے، میرے لیے دعا کیجیے۔ انہوں نے کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہاری تقدیر میں شقاوت لکھ چکی ہے، نہیں ہو سکتا، تو جاؤ۔ آگے شاید منظر کھینچتا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کہ اگر نوح علیہ السلام کا بیٹا نافرمان ہو جائے تو وہ ڈوب جاتا ہے، اور یہاں نام و نسب اور حسب سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ نہ ہو توفیق رب تو پھر کسی سے کچھ نہیں ہوتا۔ اور اگر انسان کو اللہ سبحانہ وتعالی توفیق نہ دے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں ابو جہل پیدا ہو سکتا ہے، ابو لہب پیدا ہو سکتا ہے۔ ابو لہب سگا چچا ہے، مگر توفیق خداوند سے شامل حال نہیں تو ہدایت نہیں۔ نہ ہو توفیق رب تو پھر کسی سے کچھ نہیں۔ اور خلیل اللہ کا ہر واقعہ ایک درس عبرت ہے۔ کہ اگر اللہ کی جانب سے حکم نہ ہو تو نہ چھری کاٹ سکتی ہے اور نہ آگ کوئی نقصان پہنچا سکتی ہے۔ دہتی آگ سے، قاتل چھری سے کچھ نہیں ہوتا۔ اور صحابہ کرام سے پڑھ کر کے مرتبہ ہے کس کا؟ نبی کا حکم بھولے ہیں تو جیتی جنگ ہارے ہیں، نبی کی فوج میں موجودگی سے کچھ نہیں ہوتا۔ کہ نبی کی فوج میں موجود ہیں لیکن جنگ احد کے اندر ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کو شکست ہوئی ہے، شکست ہوئی ہے، اور قرآن نے اعلان کیا کہ تم ہار گئے۔ یہ ہے توفیق خدا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی ہدایت بھی وہی دیتے ہیں، وہی طاقت بھی رکھتے ہیں، وہی پاور بھی رکھتے ہیں، اور انہوں نے اپنی پاور کسی پر تقسیم نہیں کی ہے کہ تم کو بھی کچھ پاور دے دی ہے، تم کو بھی کچھ پاور دے دی، نہیں، کسی کی پاور نہیں۔ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قصہ ان کا لکھا ہے، نشیر الدین شاہ صاحب نے سنایا کہ ایک مریض 15 دن تک وہاں ان کے یہاں رہا، علاج معالجے کے لیے، ٹھیک نہیں ہو سکا۔ کیوں؟ اللہ نہیں چاہتے کہ ٹھیک ہو۔ تو اگر اللہ نہ چاہے تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اس لیے یہ بنیادی عقیدہ ہے اسلام کا۔ اس لیے علم عقائد کو اس کے اندر بیان کیا، الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام جہان کا خالق، ایک ایک چیز کو رزق دینے والا، سب کو پالنے والا اللہ سبحانہ وتعالی۔ مالک یوم الدین کے اندر مرنے کے بعد کے عقائد کو بیان کیا ہے کہ یہ زندگی یہی نہیں ختم ہو جائے گی، بلکہ اس کے بعد میں قبر ہے، اس کے بعد میں حشر وبا ہوگا، اس کے بعد میں جنت ہوگی، اس کے بعد میں دوزخ ہوگی، حساب ہوگا، کتاب ہوگا، برزخ ہے، عذاب قبر ہے، نیکی کا بدلہ دیا جائے گا۔
یہ علم عقائد کا ایک حصہ ہے جو مالک یوم الدین کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ چنانچہ کئی لوگ شبہ میں پڑے رہتے ہیں کہ عذاب قبر کیسے ہوگا، عذاب قبر کیسے ہوگا، آدمی مر جائے گا، گل جائے گا، سڑ جائے گا۔ کچھ سال پہلے پینسلوینیا یونیورسٹی سے اسی طرح کا میرے پاس ایک خط آیا تھا جس میں عذاب قبر کے سلسلے میں سوالات کیے گئے تھے کہ یہ کیا ممکن ہے، ایسا ہو سکتا ہے؟ تو خیر وہ میں نے ایک بڑا تفصیلی جواب ان کو لکھا تھا۔ تو یہ مالک یوم الدین کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے علم عقائد کو بیان کیا ہے کہ یہ علم عقائد ہے۔ تیسرا عقائد کا علم، نبوت، ولایت، جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انعمت علیہم کے اندر بیان فرمایا۔ انعمت علیہم، کن لوگوں پر انعام ہوا؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، ان لوگوں پر اللہ کا انعام نازل ہوا، نبی پر، صدیقین پر، شہیدوں پر، صلحاء پر۔ یہ عقائد کا ایک حصہ ہے۔ نبی کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، ولی کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے، ولایت کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے۔ نبی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے لوگوں کو پیغام دینے کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ اس میں بعض لوگ اعتدال پر نہیں رہتے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ صرف نبی کی اتنی حیثیت ہے، نعوذ باللہ من ذالک، ایسے الفاظ میں زبان پر نہیں لانا چاہتا، لیکن مسئلے کو سمجھانے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ جس طرح سے ایک آدمی چٹھی رساں ہوتا ہے، ادھر کا پیغام ادھر سے دے دیا، نبی کا کام ختم ہو گیا، غلط ہے۔ نبی کی حیثیت بعض خدا بزرگ کو یہ قصہ مختصر کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بعد کائنات میں سب سے اونچا مرتبہ عرش و کرسی، جنت سے بھی سب سے اونچا مرتبہ اگر کسی کا نبی کا ہو سکتا ہے، تو اگر کوئی لوگ نبی کے مرتبے کو گھٹانا چاہیں وہ بھی بہت غلط کرتے ہیں۔ مثلا بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہماری طرح بشر تھے، غلط۔ نبی کی انگلی اور ہماری انگلی میں فرق ہے، اور زمین اور آسمان میں فرق ہے۔ نبی اگر کٹورے میں انگلی رکھتے تو پانی کے پھوارے بہنے لگتے ہیں۔ نبی اگر حدیبیہ کے کنویں میں تھوک دے تو پانی کا چشمہ ابلنے لگتا ہے۔ نبی اگر کسی اونٹ کو اشارہ کرے تو وہ دوڑتا ہوا آتا ہے۔ نبی اگر کسی درخت کو کہے تو درخت اڑتا ہوا چلا آتا ہے۔ تو ایک عام نبی، عام انسان اور عام بشر کے اندر اور نبی میں فرق نہیں، بالکل فرق ہے۔ اتنا فرق ہے کہ اس فرق کا ہم اندازہ ہی نہیں کر سکتے۔ لہذا جو لوگ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس کیٹیگری میں لانا چاہتے ہیں وہ اپنے دین کا بہت زیادہ نقصان کر رہے ہیں، کہ نبی کی حیثیت بہت اونچی ہوتی ہے۔ پتھر تو پتھر ہیرا بھی کہلاتا ہے، زمرد بھی پتھر ہوتا ہے اور عام پتھر بھی ہوتا ہے۔ تو جنس کے اعتبار سے تو پتھر ہے، لیکن کوالٹی کے اعتبار سے پتھروں میں تو زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ ہیرا کس بھاؤ بکتا ہے اور یہ پتھر کو کوئی پوچھتا نہیں ہے، جس سے لوگ ٹھوکریں کھاتے پھرتے ہیں۔ تو عام انسان اور نبی کی ذات میں کتنا بڑا فرق ہے، سبحان اللہ۔ اور بعض لوگ اعتدال پر باقی نہیں رکھتے ہوئے پھر اس کو بہت آگے بڑھا دیتے ہیں، بہت آگے بڑھا دیتے ہیں۔ ایک روز میرے پاس یہاں ایک صاحب آئے اور انہوں نے ایک شعر سنایا۔ میرے تو شعر کو سنتے ہی رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ ایک صاحب حرم شریف میں گئے دعا کرتے ہوئے کہ اللہ عطا فرما، عطا فرما۔ مجھے اس وقت شعر یاد نہیں ہے، میں نے ان سے درخواست کی تھی کہ شعر مجھے لکھ کر دے دیں ذرا۔ انہوں نے کہا نہیں میں لکھ کر نہیں دے سکتا۔ میں نے نہیں لکھ دیں کر نہیں۔ تو خیر ان کا مفہوم یہ تھا کہ اللہ نے یہ غیب سے اسے آواز دی اور یوں کہا کہ میرے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے، جو مانگنا ہے وہ مصطفیٰ سے جا کے مانگو، میرے پاس کیا رکھا ہے۔ میں تو تھر آ گیا، سن تھر آ گیا۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں یہ بات؟ نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی تو وہ بات ہے کہ جب آپ جبل رحمت کے نیچے کھڑے ہو کر کے دعا کر رہے ہیں تو ذرا ان الفاظ پر غور کیجیے۔ اللہم انک تسمع کلامی وترى مقالی
وتعلم سری وعلانیتی لا یخفی علیک شیء من امری۔ اے اللہ آپ میری بات کو سن رہے ہیں اور میں کہاں ہوں مجھے آپ دیکھ رہے ہیں، آپ پر میرے تمام حال ظاہر بھی اور باطن بھی کوئی چیز میری چھپی ہوئی نہیں ہے۔ انا البائس الفقیر، یہ لفظ کے الفاظ، انا البائس الفقیر، انا البائس الفقیر، میں وہ فقیر ہوں جو نہایت غم زدہ ہو۔ انا البائس الفقیر المستغیث المستجیب، جو آپ کی پناہ طلب کر رہا ہو، جو آپ سے مدد مانگ رہا ہو۔ البجل المشفق، جو خوف زدہ ہو، جو ڈر رہا ہو آپ سے۔ المقر والمعترف بذنبہ، جو اعتراف کر رہا ہو، اقرار کر رہا ہو اپنے گناہ کا۔ اسألک مسألة المسکین وابتہل الیک ابتہال المذنب الذلیل وادعوک دعاء الخائف الضریر۔ اے اللہ میں آپ سے ایسے مانگ رہا ہوں جیسے ایک مسکین مانگتا ہے، اللہ ایسے مانگتا ہوں جیسے ایک مسکین مانگتا ہے۔ اسألک مسألة المسکین وابتہل الیک ابتہال المذنب، اور جیسے وہ گناہگار نہایت ذلیل ہو وہ آپ سے سوال کر رہا ہوں، میں ایسا سوال کر رہا ہوں۔ وادعوک دعاء الخائف الضریر، اور اے اللہ میں اس طرح سے آپ سے دعا مانگ رہا ہوں جیسے وہ نپٹ اندھا نابینا شخص جس کی آنکھیں بھی جا چکی ہو، اس کے پاس مانگنے کا کٹورا بھی نہ ہو، کچھ نہ ہو، بے صاحب اس طرح سے مانگ رہا ہوں۔ اللہم لا تجعلنی بدعائک رب شقیہ، مجھے محروم نہ کیجئے، مجھے عطا کیجئے۔ وکن بی رؤوفا رحیما، اور یا اللہ آپ میرے ساتھ مہربانی کا معاملہ فرمائیے۔ یا خیر المسئولین، اے وہ ذات جو سب سے بہتر ہو جس سے سوال کیا جاتا ہے۔ ویا خیر المعطین، اور سب سے عطا کرنے والی ذات۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سوال کیا کہ یا رسول اللہ کچھ عطا کیا جائے تو کیا دعا یا کلمے سکھائے ہیں؟ یا اول الاولین ویا آخر الآخرین ویا ذا القوة المتین ویا رحم المساکین ویا رحم الراحمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کہتے ہیں اللہم اغفر لی ذنبی ووسعنی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ کبھی آپ کہتے ہیں سبحان اللہ وبحمدہ، کبھی کہتے ہیں اللہم ارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی واجبرنی ربنا۔ یہ دعائیں ہیں جو تقریباً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 200 دعائیں مانگی ہیں، اور ایسی دعائیں کی ہیں کہ انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو خلق میں سب سے بہترین انسان ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے ایسا رو رہے ہیں کہ جیسے ایک بچہ بلبلا رہا ہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا یا رسول اللہ آپ اتنے روتے ہیں، آپ اتنے کیوں روتے ہیں؟ آپ تو بخشے بخشائے ہیں۔ فرمایا کہ میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، اور فرمایا کہ جب سے یہ آیتیں سورہ ہود کی نازل ہوئی ہیں مجھے بوڑھا کر دیا ان آیتوں نے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ جب بارش کے آثار آتے، بادل مڑ کر کے آتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ فرق پڑ جاتا، کبھی اندر کبھی باہر، کبھی اندر کبھی باہر۔ میں پوچھتی یا رسول اللہ عرب کے لوگ بادلوں کو دیکھ کر کے خوش ہوتے ہیں کہ بارش آئے گی، اور میں آپ کو دیکھتی ہوں کہ آپ رنجیدہ اور پریشان حال، کبھی آگے اور کبھی باہر، اور جب بارش شروع ہوتی ہے تو تب آپ کا رنگ ٹھیک ہوتا ہے، پھر آپ خوش ہوتے ہیں۔ تو آپ فرماتے تھے یا عائشہ کیا پتا یہ وہی تو بادل تھے جو قوم ثمود پر آگ برسانے کے لیے اترے تھے، یہ وہی تو بادل تھے جو لوگوں کو تباہ کرنے کے لیے بھی آئے۔ مجھے پتا نہیں کہ ان بادلوں کے اندر بارش ہے یا مصیبتوں کی کوئی برسات ہے، اس لیے پریشان ہوتا ہوں۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم کو یہی سکھایا، ہم کو یہی بتایا
ولایت کو بہت آگے بڑھا چکا ہے، اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ولایت سے متعلق بڑی گستاخانہ الفاظ ہیں۔ دوسرا علم طریقت ہے جو قرآن مقدس کی اس صورت کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ علم طریقت کیا ہے؟ علم طریقت ہے جس میں دو چیزوں سے بحث ہوتی ہے۔ علم فقہ، چونکہ علم شریعت ابھی مکمل نہیں ہوا، علم شریعت کا صرف علم عقائد کے بارے میں بات ہوئی ہے کہ علم عقائد کے 3 حصے ہیں۔ ایک اللہ کے بارے میں عقائد رکھنا، وہ درست ہونے چاہیے کہ اللہ ہی کی ذات ہے جو بھی کچھ ہے۔ خیر جب انہوں نے مجھے یہ شعر سنایا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میں نے کہا ذرا سوچیے آپ کیا کہہ رہے ہیں بات۔ ان کا واقعتاً آپ صحیح کہتے ہیں، اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور ان کا میں یہ شعر آئندہ نہ پڑھوں گا اور نہ میں لکھاؤں گا۔ تو ایسے ایسے گستاخانہ شاعروں نے الفاظ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان میں مسلمان ہونے کے باوجود گستاخی کی، اللہ ان کو معاف فرمائے اور ہدایت۔ اس لیے قرآن کریم کہتا ہے وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ۔ یہ شاعر بھی بڑے بڑے احمق ہوتے ہیں، انہوں نے اللہ کے شان میں بڑی گستاخی کی، نقل کفر نقاشہ۔ ایک شاعر کہتا ہے خدا بھی آسماں سے جب زمین پر دیکھتا ہوگا، میرے محبوب کو کس نے بنایا سوچتا ہوگا۔ المال الحفیظ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوسرا ایک شاعر کہتا ہے کہ محبوب کے گال پر جو دل بن گیا ہے اور خوبصورت معلوم ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میرا محبوب جو کالا اور سیاہ تمہیں نظر آتا ہے تو اس میں میرے محبوب کی غلطی نہیں ہے، پھر کہ اس میں فرشتوں کا قصور ہے۔ کیسے؟ کہ وہ دل بنا رہے تھے کہ سیاہی بکھر گئی، وہ دل بنانے جا رہے تھے مگر وہ سیاہی گر گئی۔ قرآن کریم کہتا ہے لا یعصمون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ فرشتے غلطیاں نہیں کرتے اور فرشتوں سے ایسی غلطیاں نہیں ہوا کرتی۔ وہ کہتا ہے کہ وہ دل بنانے جا رہے تھے اور سیاہی بکھر گئی، اور وہ یہ غرض یہ کہ عقیدہ۔ دوسرا علم فقہ، علم شریعت کے 2 حصے، علم عقائد اور دوسرا علم فقہ۔ علم فقہ میں 2 چیزیں ہیں، ایک دینی معاملہ اور ایک دنیاوی معاملہ۔ دینی معاملات میں نماز کیسے پڑھیں گے، نماز میں کتنی سنتیں ہیں، نماز میں کتنے فرض ہیں، نماز میں کتنے واجبات ہیں، کن چیزوں کے کرنے کی وجہ سے نماز سجدہ سہو کرنے کے باوجود بھی نہیں ہوتی، اور کن چیزوں سے سجدہ سہو کے بعد نماز ہو جاتی ہے، حج میں کتنے رکن ہیں، روزے میں کیا چیزیں فرض ہیں، مکروہات کیا ہیں، مستحب کیا ہیں، مندوب کس کو کہتے ہیں، مکروہ تحریمی کیا ہے، مکروہ تنزیہی کیا ہے، حرام کیا چیز ہے۔ علم فقہ میں ان مسائل پر بحث کی جاتی ہے۔ پاکی کیا ہے، ناپاکی کیا ہے، غسل کے کیا مسائل ہیں، یہ علم فقہ ہے جو علم شریعت کی ایک شاخ ہے، اس کو سمجھنا نہایت ضروری ہے کہ ایک آدمی اگر مسائل نہ جانتا ہو تو زندگی بھر وہ ناپاک ہی رہ سکتا ہے۔ ایک آدمی مسائل نہ جانتا ہو اور وہ ٹکرے مار رہا ہو، نماز پڑھ رہا ہو تو وہ ٹکرے تو مار سکتا ہے، اللہ کی مرضی قبول کرے نہ کرے، مگر شریعت ضرور کہہ دے گی کہ نماز قبول نہیں۔ وہ جاننا ضروری ہے۔ یہ اس وقت علم فقہ کی کلاس نہیں ہے، مگر اس صورت کے
فقہ کو بیان کیا گیا ہے۔ ایاک نعبد، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو۔ کس طرح سے عبادت کرو؟ جب تک کہ فقہ آپ کے ساتھ نہیں ہے آپ عبادت نہیں کر سکتے۔ یہ لفظ عبادت ہے، اور سب سے بہترین عبادت نماز ہے۔ تو نماز میں رکوع کیسے ہوگا؟ نماز میں قیام کیسے کریں گے؟ نماز میں سجدے کتنے ہوں گے؟ اتحیات اگر نہیں پڑھی اور اس کی جگہ سورہ فاتحہ پڑھ دی تو کیا مسئلہ ہوگا؟ علم فقہ ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود سکھایا، لوگوں کو بتایا یہ مسائل۔ ایاک نعبد، اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے آپ میری تو عبادت کرتے ہو، مگر عبادت کرنے کا طریقہ بھی تو جانو کہ عبادت کرنے کا طریقہ کیا ہے، کتنی چیزیں فرض ہیں، کتنی واجبات ہیں، ان کو آپ سمجھیں۔ ایک چھوٹی سی کتاب ہے تعلیم الاسلام، اردو زبان کے اندر لکھی ہوئی ہے، انگلش میں بھی اس کا ترجمہ ہو چکا ہے، تعلیم الاسلام اور ایک تعلیم الحق۔ ان کتابوں کو پڑھیں، ان میں یہ چھوٹے چھوٹے مسائل آپ کو مل جائیں گے، علم فقہ کے متعلق ضروری چیزیں آپ کو مل جائیں گے۔ تو علم فقہ کی ایک بحث ہے نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، کہ ان کے مسائل کو سمجھیں، اور دوسری بحث علم فقہ کے اندر کی جاتی ہے معاملات سے متعلق، جس کو تقریباً مسلمانوں نے بھلا دیا ہے۔ معاملات کیا ہے؟ تجارت کیسے آپ کریں گے؟ آپ چیز تو حلال بیچ رہے ہیں، لیکن اگر شریعت کے مطابق نہیں بیچی جاتی تو وہ حرام ہے، حلال نہیں ہے۔ جیسا کہ ہمارے ملکوں میں رواج ہے، جو فروٹ آ رہے ہیں مارکیٹ کے اندر، اگر فقہا سے پوچھو تو فقہا کہیں گے کہ ان کا کھانا درست نہیں ہے، مگر بعض لوگوں نے امت کی تکلیف کو سامنے رکھتے ہوئے اجازت دے دی، کھا لو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک پرندہ ہوا میں اڑتا ہوا جا رہا ہے، تو کیا دنیا کا کوئی عقل مند یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ اس سے کہیں کہ یہ پرندہ جو اڑتا ہوا جا رہا ہے میں آپ کو $200 میں اس کو بیچتا ہوں، تو کیا ہوتے ہوئے پرندے کو آپ $200 میں خرید لیں گے؟ یہ تو ہوائی باتیں ہوں گی، جیسا کہ آج کل انگلینڈ والوں نے چاند پر زمینوں کو بیچنا شروع کیا ہے۔ یہ ہوائی باتیں ہیں کہ چاند کے اوپر الاٹ ہو رہے ہیں، پلاٹ۔ تو وہ بھی عبادت کا ایک حصہ ہے، اس لیے کہ اگر تجارت عبادت نہ ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز نہ کرتے، تجارت عبادت نہ ہوتی تو صحابہ کرام ہرگز نہ کرتے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ عبادت کی مختلف قسمیں ہیں، نماز جس طرح سے عبادت ہے، تجارت بھی عبادت ہے۔ تو جب وہ عبادت ہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، یعنی نماز بھی ہم نبی کے طریقے پر پڑھیں گے اور تجارت بھی نبی کے طریقے پر چلیں گے، ادھار بھی، لینا دینا بھی، سب کچھ ہم عبادت کے طریقے سے ہوگا۔ قرآن کریم کی سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ یہ تلک الرسل کے اندر وہ سب سے بڑی آیت آئی ہے، قرآن کریم کی سب سے بڑی آیت ہے، اور وہ سب سے بڑی آیت میں کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان کیا ہے؟ نہ نماز کے مسئلوں کو بیان کیا، نہ روزوں کے مسئلوں کو بیان کیا، نہ کسی اور چیز کے، نہ حج کے مسئلوں کو۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا، معاملات کو بیان کیا ہے، ڈیلنگ کو بیان کیا ہے کہ ڈیلنگ کس طرح سے کرو، تو یہ ڈیلنگ عبادت ہے۔ لہذا علم فقہ کے اندر دو چیزوں پر بحث کی جاتی ہے کہ شریعت کے تمام بنیادی مسائل پر اور دنیا کی تمام ضرورتوں پر، لین دین پر۔ میں وہ عرض کر رہا تھا کہ اگر کوئی آدمی آسمان پر اڑتے ہوئے پرندے کو بیچ دے تو کوئی عقل مند نہیں کہہ سکتا کہ اس کی خریداری کو درست ہوگی۔ اسی طریقے سے جو آپ کے یہاں باغ بیچے جاتے ہیں، عموماً وہ باغوں کو اس وقت میں بیچ دیا جاتا ہے جب پھل ابھی آئے بھی نہیں ہیں۔ جب پھل آئے نہیں تو بیچ کس چیز کو رہے ہیں آپ؟ مول آیا اور پورے باغ کو بیچ دیا، 10,000 کا بکا، 25,000 کا بکا، لاکھ کا بکا۔ اب آدھی آئے، برسات آئے اور کوئی ایک آم بھی نہیں آئے، پیسے اسے پھر بھی دے لیں۔ شریعت کہتی ہے تو جائز نہیں ہے، تو ہوا میں تم اڑا رہے ہو، اور وہی سارے پھل مارکیٹ میں آ رہے ہیں اور پوری دنیا کھاتی جا رہی ہے۔ ایک چیز کا رونا رویا جائے، کس چیز کا رونا رویا جائے؟
سونے کی بینک کس طرح سے سونا خریدا جا رہا ہے، عورتیں چاندی خریدتی ہیں، سونا خریدتی ہیں، انہیں یہی پتا نہیں کہ سونا کس طرح سے خریدا جاتا ہے، چاندی